میرے گھر والے اب مزید تمہاری سرکاری نوکری کا انتظار نہیں کریں گے ذرا۔ ایزل کی آواز میں ایک عجیب سی تھکاوٹ اور بے بسی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے خالی کوریڈور میں کھڑی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بے دردی سے آپس میں الجھا رہی تھی۔ زرار جو ہمیشہ کی طرح پرسکون اور اپنی دھن کا پکا تھا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک گہرا دکھ تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا ایزل؟ میں نے کہا ہے نا کہ میری نوکری بس لگنے ہی والی ہے، صرف کچھ مہینوں کی بات ہے۔ تم ان سے تھوڑا سا وقت اور کیوں نہیں مانگ لیتی؟ وہ کچھ مہینے بھی نہیں دے رہے۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ میرا نکاح میرے کزن فاہد سے طے کر دیا گیا ہے، اور اور یہ بابا کا آخری فیصلہ ہے۔ وہ میری ایک نہیں سن رہے۔ زرار نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب آیا۔ کیا تم صرف ایک بار ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی؟ اپنے لیے، ہمارے لیے۔ میں تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا ایزل۔ بس ایک بار انہیں بتاؤ کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم نہیں جانتے میرے گھر والوں کو زرار، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ وہ مجھے مار دیں گے لیکن اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں بغاوت نہیں کر سکتی۔ زرار کے چہرے کا رنگ مدھم پڑ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ لیے، جیسے خود کو کچھ بھی کہنے یا کرنے سے روک رہا ہو۔ بغاوت نہیں کر سکتی یا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ مجھے معاف کر دینا۔ ایزل نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے پاس مزید کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہار چکے ہیں۔ زرار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ایزل مڑی اور تیز قدموں سے کوریڈور پار کر گئی۔ زرار وہیں کھڑا اپنے بکھرتے ہوئے خوابوں کو اس کے دور جاتے قدموں کی آواز میں سنتا رہا۔ وقت نے کروٹ لی اور 3 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ زندگی نے ایزل کو جس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا، وہاں نہ سکون تھا اور نہ ہی کوئی امید۔ فہد نے پوری طاقت سے الماری کا دروازہ کھولا اور ایزل کے کپڑے نکال کر فرش پر پھینکنے لگا۔ کمرے میں چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ فہد، خدا کے لیے ہوش میں آئے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایزل نے اپنی 2 سال کی بچی نور کو مضبوطی سے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ بچی ڈر کے مارے رو رہی تھی۔ نکل جا میرے گھر سے۔ فہد پلٹا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور آواز میں ایک عجیب سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ تو سمجھتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا؟ تو آج بھی اس زرار سے مل کر آئی ہے نا؟ مجھے سب پتا ہے تیری غلاظت کا۔ ایزل حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ میں صبح سے گھر پر ہوں۔ نور کو بخار ہے۔ آپ اپنی نشے کی عادت اور ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مجھ پر اتنی گھٹیا تہمت لگا رہے ہیں۔ زبان بند رکھ اپنی۔ فہد نے ایک اور بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف اچھالا۔ تو نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میں تجھے مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جا اس کے پاس جس کے خواب آج بھی تو دیکھتی ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ایزل نے ہمت کر کے اونچی آواز میں کہا۔ یہ میرا بھی گھر ہے، میری بچی کا گھر ہے۔ آپ نشے میں ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کتنا ہوش میں ہوں۔ فہد نے آگے بڑھ کر ایزل کے بازو سے پکڑا۔ نور زور سے چیخی لیکن فہد کا کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ایزل کو کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف دھکیلا۔ باہر رات کا اندھیرا تھا اور تیز بارش ہو رہی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے جسم کو کاٹ رہے تھے۔ فہد نے ایزل کا سامان باہر سڑک پر پھینکا اور اسے دھکا دے کر گھر کی دہلیز سے باہر نکال دیا۔ ایزل لڑکھڑا کر گری لیکن اس نے نور کو فرش پر گرنے سے بچا لیا۔ بارش کی بوندیں پل بھر میں انہیں بھگو چکی تھیں۔ لے جا اس ناجائز اولاد کو یہاں سے۔ فہد دروازے پر کھڑا چلا رہا تھا۔ آج کے بعد اس گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ کبھی پلٹ کر یہاں مت آنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ فہد پلیز ایسا مت کریں، بچی بیمار ہے، اتنی رات گئے، میں اس بارش میں کہاں جاؤں گی؟ ایزل نے اٹھنے کی کوشش کی اور دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کم از کم صبح تک رکنے دے، میرے لیے تو ابھی اسی وقت مر چکی ہے۔ فہد نے دھڑم سے لوہے کا بڑا گیٹ بند کر دیا۔ اندر سے کنڈی لگنے کی آواز ایزل کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ گیٹ کے پاس کھڑی بارش میں کانپ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ نور کے گرد لپیٹا تاکہ اسے سردی سے بچا سکے۔ سڑک سنسان تھی، ہر طرف خاموشی اور بارش کا شور تھا۔ ایزل نے اپنا ایک بیگ زمین سے اٹھایا، بچی کو سینے سے لگایا اور کانپتے قدموں سے اس اندھیرے راستے پر چل پڑی جہاں صرف اسے اپنے والدین کا گھر نظر آ رہا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ بارش کی شدت میں کچھ کمی آئی تھی لیکن سردی بڑھ گئی تھی۔ ایزل اپنے والدین کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سن ہو چکے تھے اور نور مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے بمشکل دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد اندر سے قدموں کی آواز آئی اور دروازہ کھلا۔ سامنے اس کا باپ اور بھائی کھڑے تھے۔ دونوں کے چہروں پر نیند کی خرابی کا غصہ اور الجھن تھے۔ بابا،
ایزل کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ باپ اسے اس حال میں دیکھ کر گلے لگا لے گا، لیکن ان کی نظریں پتھرائی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے نکال دیا بابا، مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ مجھے اور نور کو وہ تہمت نہیں ہے ایزل۔ اس کے بھائی نے انتہائی سرد مہری سے اس کی بات کاٹی۔ فاہد نے بھی کچھ دیر پہلے ہمیں فون کیا تھا۔ اس نے سب بتا دیا ہے کہ تم کس طرح اس کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر جاتی ہو۔ ایزل نے بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم اس نشئی کی بات پر یقین کر رہے ہو اور اپنی سگی بہن پر نہیں۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے تاکہ مجھے گھر سے نکالنے کا جواز بنا سکے۔ ہمیں سب پتا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ باپ کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ تم نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس گھر سے تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے۔ تم رات کے 2 بجے یہاں تماشا لگانے آ گئی۔ محلے والے کیا سوچیں گے؟ بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ ایزل روتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ مجھے مارتا ہے، وہ نور کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں وہاں گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ کیا آپ کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا؟ عزت والے گھرانوں کی بیٹیاں اپنے شوہر کی گھر ہی اچھی لگتی ہیں۔ باپ نے اس کا راستہ روکا۔ ہمیں طلاق یافتہ اور داغدار بیٹیوں کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی عورت نے ایسا داغ نہیں لگایا۔ یہ بچی بیمار ہے بابا۔ ایزل نے آخری کوشش کی۔ اس کی آواز میں اب صرف منت تھی۔ مجھے بے شک صبح نکال دیجیے گا، بس ابھی اندر آنے دیں۔ چلی جائے یہاں سے، باپ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور آج کے بعد اس گھر کا دروازہ مت کھٹکھٹانا۔ تو ہمارے لیے مر چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ ایزل کچھ اور کہتی، دروازہ ایک بار پھر اس کے منہ پر بند ہو گیا۔ لکڑی کے بھاری دروازے کے بند ہونے کی آواز اس کے ذہن میں گونجتی رہی۔ وہ وہیں پتھر کی طرح کھڑی رہ گئی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ باپ جو کبھی اسے شہزادی کہتا تھا، وہ بھائی جو بچپن میں اس کے لیے لڑتا تھا، آج سب نے ایک جھوٹے انسان کی بات پر یقین کر کے اسے سڑک پر چھوڑ دیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس دنیا میں عورت کی سب سے بڑی جنگ اسے اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے۔ رشتے، خون، محبت، سب دھوکا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، نور کو اپنے سینے سے مضبوطی سے لگایا اور مڑ گئے۔ اس بار اس کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ اندھیری سڑک پر چل پڑی جہاں منزل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن اب اسے کسی سہارے کی تلاش بھی نہیں تھی۔ 2 مہینے کا وقت کسی تیز آندھی کی طرح گزر گیا، جس نے اپنے پیچھے صرف بکھرے ہوئے پتے اور گرد چھوڑی تھی۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ سڑک کی تارکول کو پگھلا رہی تھی۔ ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے ہارن اور دھوئیں نے ماحول کو بوجھل کر رکھا تھا۔ اسی مصروف سڑک کے کنارے پر لوہے کا ایک پرانا ٹھیلا کھڑا تھا، جس کے اوپر رکھے توے پر کباب تلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایزل کا چہرہ دھوئیں اور گرمی سے تمتمایا ہوا تھا۔ اس کے بال بے ترتیبی سے ایک کلپ میں جکڑے ہوئے تھے اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ جو کبھی نرم و ملائم ہوا کرتے تھے، اب کھردرے ہو چکے تھے اور انگلیوں پر تیل کے چھینٹوں سے پڑنے والے چھالوں کے نشان نمایاں تھے۔ ٹھیلے کے بالکل نیچے سائے میں ایک پرانے گتے کے کارٹن پر نور گہری نیند سو رہی تھی۔ ایزل ہر چند منٹ بعد جھک کر اپنی بچی کے چہرے سے مکھیاں اڑاتی اور پھر واپس اپنے کام میں لگ جاتی۔ ان 2 مہینوں نے اس کی آنکھوں سے آنسوں کی نمی مکمل طور پر چھین لی تھی۔ اب وہاں صرف ایک ایسی سختی تھی جو حالات سے لڑنے والوں کے چہروں پر نقش جاتی ہے۔ ایک گاہک ٹھیلے کے قریب آیا۔ اس کی نظریں ایزل کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کافی دیر سے وہاں کھڑا برگر بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی توجہ کھانے پر نہیں تھی۔ یہ لیں آپ کا آرڈر۔ ایزل نے شاپر آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا، بس ایک مشینی انداز تھا۔ آدمی نے شاپر پکڑنے کے بجائے مٹھی میں دبائے ہوئے پیسے ایزل کے ہاتھ پر رکھنے کی کوشش کی۔ اس کی انگلیاں جان بوجھ کر ایزل کی ہتھیلی کو چھونے لگی۔ ایزل نے بجلی سے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور کاؤنٹر پر پڑا چمٹا اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں کی سرد مہری میں اچانک ایک شعلہ سا بھڑکا۔ اس نے پیسے آدمی کے ہاتھ سے تقریباً چھین لیے۔ یہ پورے ہیں، اپنا آرڈر لے۔ آدمی نے ہنس سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور کندھے اچکائے۔ بڑی مغرور ہو میڈم، سڑک پر کھڑی ہو، تھوڑا مسکرا ہی دو۔ کسٹمرز پڑیں گے اور شاید کوئی اچھا بندہ مل ہی جائے۔ ایزل نے کاؤنٹر پر رکھے کپڑے سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد اور کاٹدار تھی۔ یہ سڑک ہے، کوٹھا نہیں ہے۔ برگر لیں اور اپنا راستہ ناپیں، اس سے پہلے کہ یہ ابلتا ہوا تیل آپ کے چہرے پر ہو۔ اس کی آواز کی گونج اور لہجے کی سختی سن کر آدمی کے چہرے پر ہزیمت چھا گئی۔
وہ بغیر کچھ کہے فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ ایزل نے گہری سانس لی اور دوبارہ توے کی طرف متوجہ ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ اس کے لیے اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ شہر کے دوسرے کنارے پر ایک ایئر کنڈیشنڈ سرکاری گاڑی سڑک پر ہموار انداز میں دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر زرار بیٹھا تھا۔ زرار، جس کی آنکھوں کی سنجیدگی اور سرکاری عہدے کا روب اب اس کی خاموشی پہچان بن چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا، جبکہ دوسری طرف بیٹھا اس کا دوست علی مسلسل بول رہا تھا۔ یار، میٹنگ میں تو تم نے کمال کر دیا۔ جو پریزنٹیشن تم نے دی ہے منسٹر صاحب خاصے متاثر لگ رہے تھے، علی نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ زرار نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کی توجہ سڑک پر تھی۔ علی کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پہلو بدلا۔ اس کے چہرے پر ایک الجھن سی تھی۔ زرار، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ دراصل یہ بات پرانی ہے، لیکن مجھے آج ہی پتہ چلی۔ بولو۔ زرار کا دھیان سامنے والی گاڑی کی بریک لائٹس پر تھا۔ ایزل کے بارے میں ہے۔ علی کی آواز دھیمی ہو گئی۔ گاڑی کی رفتار میں ایک دم معمولی سی کمی آئی، لیکن اگلے ہی لمحے زرار نے خود پر قابو پا لیا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ فہد نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ علی نے احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا۔ اس نے ایزل پر کچھ الزام لگائے اور اسے بچی سمیت رات کے وقت سڑک پر پھینک دیا۔ زرار کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر اس قدر سختی سے کسے کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ گاڑی کے اندر کی خاموشی اچانک بہت بھاری ہو گئی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی ہوگی۔ زرار کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ نہیں، اس کے باپ اور بھائی نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فہد کی بات پر یقین کر لیا۔ علی نے ایک لمبی سانس لی۔ سنا ہے وہ اب سڑکوں پر رل رہے ہیں۔ ایک مصروف سگنل کے پاس اس نے برگر کا کوئی ٹھیلا لگا رکھا ہے۔ زرار کا باؤں کلچ پر پڑا اور دایاں ہاتھ گیئر پر گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گیئر بدلا اور گاڑی کا رخ تیزی سے دوسری طرف موڑ لیا۔ ٹائروں کی سڑک پر رگڑ کھانے کی تیز آواز آئی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ علی نے ڈیش بورڈ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں دفتر پہنچنا ہے، بہت اہم کام ہے۔ تم گاڑی کہاں لے جا رہے ہو؟ لوکیشن بتاؤ۔ زرار کی آواز میں وہ روب تھا جس کے سامنے کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی نظریں سامنے جمی ہوئی تھیں اور چہرے کے پٹھے کھنچے ہوئے تھے۔ زرار، میری بات سنو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں نے کہا لوکیشن بتاؤ علی۔ زرار کی آواز گاڑی میں گونجی۔ علی نے خاموشی سے جیب سے فون نکالا اور اسے راستہ بتانے لگا۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ سڑک کے کناروں پر لگی پیلی لائٹس جل چکی تھیں۔ ایزل کے ٹھیلے کے گرد گاہکوں کا اچھا خاصا رش تھا۔ وہ تیزی سے کام کر رہی تھی۔ توے سے اٹھنے والا دھواں اس کے چہرے کو دھندلا رہا تھا۔ اچانک سڑک پر ایک بڑے کالے رنگ کی سرکاری گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کے آگے اور پیچھے پولیس کی 2 گاڑیاں بھی تھیں۔ اس غیر معمولی پروٹوکول کو دیکھ کر ٹھیلے کے ارد گرد کھڑے لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ ٹریفک کا شور وہیں کا وہیں تھا، لیکن ایزل کے آس پاس ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ گاڑی کا بھاری دروازہ کھلا، چمکدار جوتے سڑک پر پڑے۔ زرار باہر نکلا۔ اس نے سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی، جس کی بازو اوپر تک فولڈ تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ٹھیلے کی طرف بڑھا۔ ایزل توے پر کباب پلٹ رہی تھی۔ اسے لوگوں کے پیچھے ہٹنے کا اندازہ ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس کے ہاتھ نے پکڑا ہوا لوہے کا چمٹا سیدھا کاؤنٹر پر گرا اور ایک تیز آواز پیدا کی۔ وقت جیسے تھم گیا۔ ایزل کی سانسیں اس کے گلے میں اٹک گئیں۔ سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے اس نے 3 سال پہلے اسی بے بسی کے ساتھ چھوڑا تھا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، لیکن اب ان میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی طوفان کے بعد آتا ہے۔ ایزل کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنا پورا جسم کانپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے ساختہ اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ زرار نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ خاموشی سے کاؤنٹر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں ایزل کے بکھرے ہوئے حلیے، اس کے جھلسے ہوئے کھردرے ہاتھوں اور پھر نیچے کارٹن پر سوتی ہوئی نور پر گئی۔ زرار کے اندر جیسے کسی نے شیشے کا ایک محل توڑ دیا۔ اس کی پسلیاں درد کرنے لگیں، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سڑک ہے، چاروں طرف لوگ ہیں، اور وہ ایزل کو مزید کسی تماشے کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر سیدھا ایزل کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایزل کی آنکھوں میں ایک شدید قسم کا خوف اور شرمندگی تیر رہی تھی۔ وہ اپنے کھردرے ہاتھوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایک برگر بنا دے۔ زرار کی آواز انتہائی پرسکون اور مدھم تھی۔ اس نے ارد گرد کھڑے لوگوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ ایزل کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بمشکل زمین پر گرا ہوا چمٹا دوبارہ اٹھایا۔ اس کی انگلیاں اس قدر لرز رہی تھیں کہ وہ ٹھیک سے روٹی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔
اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ رکھے تھے تاکہ اس کی کوئی سسکی باہر نہ نکلے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے برگر تیار کیا، اسے کاغذ میں لپیٹا اور آگے بڑھا دیا۔ اس نے برگر کی قیمت مانگنے کے لیے منہ کھولنا چاہا لیکن آواز نہیں نکلی۔ زرار نے جیب سے ایک نوٹ نکالا اور کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ اس نے برگر ہاتھ میں لیا لیکن وہ پلٹا نہیں، وہ وہیں کھڑا رہا چند لمحوں کے لیے۔ ارد گرد کا شور، ٹریفک کی آوازیں، لوگوں کی چہمگوئیاں، زرار کے لیے سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے تھوڑا سا آگے کی طرف جھک کر ایزل کی طرف دیکھا۔ میں واپس آؤں گا ایزل۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی وعدہ تھا نہ کوئی التجا، یہ کٹل فیصلہ تھا، ایک ایسی پرسکون اور پراسرار آواز جس نے ایزل کے اندر جمی ہوئی برف کو لمحہ بھر کے لیے پگھلا دیا۔ زرار مڑا اور سیدھے قدموں چلتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑیاں وہاں سے روانہ ہو گئی اور گرد کا ایک بادل پیچھے چھوڑ گئی۔ ایزل وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ اس کی آنکھ سے کانسو ٹوٹا اور سیدھا توے کی گرم پلیٹ پر گرا۔ چھن کی ہلکی سی آواز آئی اور آنسو بھاپ بن کر اڑ گیا۔ 3 سال بعد اس ایک جملے نے اس کے سینے میں دفن ہو چکی امید کو ایک عجیب سا تجسس اور تحفظ دے دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زرار کیوں آیا تھا اور اس نے یہ کیوں کہا، لیکن اس رات ٹھیلا سمیٹتے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ میں ایک نامعلوم سا سکون ضرور شامل ہو چکا تھا۔ اگلے 1 ہفتے کا معمول کچھ عجیب سا رہا۔ روزانہ شام ڈھلے جب سڑک پر ٹریفک کا شور عروج پر ہوتا، وہی کالی گاڑی سڑک کے اس پار آ کر خاموشی سے رک جاتی۔ شیشے چڑھے ہوتے لیکن ایزل جانتی تھی کہ اندر کون ہے۔ وہ قریب نہیں آتا تھا، نہ کوئی بات کرتا تھا، بس اس کا یہ خاموش پہرا ایزل کے اندر ایک عجیب سا احساس جگا رہا تھا۔ رات گئے جب وہ اپنا سامان باندھ رہی ہوتی تو گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن ہو جاتی، جیسے اسے راستہ دکھا رہی ہوں۔ تمہارا یہ نیا دوست بہت عجیب ہے نور، ایزل نے کارٹن پر بیٹھی بچی کے الجھے بال سنوارتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ سمجھتا ہے مجھے اس کے پہرے کی ضرورت ہے، لیکن سچ بتاؤں مجھے اب ڈر کم لگتا ہے۔ نور نے اپنی معصوم آنکھوں سے سڑک کے پاس کھڑی گاڑی کو دیکھا اور تالی بجا کر ہنسنے لگے۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کی تپش اپنے عروج پر تھی۔ ایزل گاہکوں کو نپٹا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ اچانک کاؤنٹر پر کسی نے زور سے ہاتھ مارا۔ ایزل نے چونک کر سر اٹھایا، سامنے فاہد کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ اور چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ بڑی کمائی ہو رہی ہے آج کل، فاہد نے گندی سی ہنستے ہوئے گلے کی خراش صاف کی۔ نکال پیسے، میرا مال ختم ہو گیا ہے۔ ایزل کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکن بھول گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ یہاں سے چلے جائیں فاہد، میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق کیسے نہیں ہے؟ فاہد نے آگے بڑھ کر کاؤنٹر پر رکھے پیسوں کے ڈبے پر ہاتھ مارنے کی کوشش کی۔ تو میری بیوی ہے، تیرا یہ سارا پیسہ میرا ہے، چپ چاپ دے دے ورنہ آج تیرا ٹھیلا الٹ دوں گا۔ ہاتھ مت لگانا میری کسی چیز کو۔ ایزل نے چمٹا سختی سے پکڑ لیا۔ فہد کی نظر نیچے بیٹھی نور پر پڑی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر بچی کا بازو پکڑ لیا۔ اچھا تو پھر یہ بچی میرے ساتھ جائے گی، اسے بیچ کر اپنا کام چلا لوں گا۔ نور نے زور سے چیخ ماری اور رونے لگے۔ چھوڑیں اسے، ایزل کے منہ سے بھی ساختہ نکلا۔ اس نے فہد کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ ایزل مزید کچھ کرتی، پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ نے فہد کا کالر پکڑا اور اسے اتنی زور سے پیچھے دھکیلا کہ وہ لڑکھڑا کر سیدھا سڑک پر گرا۔ اس عورت اور اس بچی کی طرف آنکھ بھی اٹھائی۔ درار کی آواز میں کیسی گرج تھی کہ ارد گرد گزرتی ٹریفک کا شور بھی مان پڑ گیا۔ تو تیرا وہ حال کروں گا کہ جیل کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ فہد نے گھبرا کر زمین پر بیٹھے بیٹھے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی۔ زرار کا غصہ اور اس کے کھڑے ہونے کا انداز دیکھ کر فہد کا سارا نشہ اتر گیا۔ یہ میری بیوی ہے، تم کون ہوتے بیچ میں آنے والے؟ فہد نے ڈرتے ڈرتے کہا، حالانکہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں اس کی وہ موت ہوں جو تیرے سر پر کھڑی ہے۔ زرار نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ یہاں سے دفع ہو جا۔ فہد بغیر کچھ مزید کہے فوراً اٹھا اور گلی کے موڑ میں غائب ہو گیا۔ زرار مڑا اور ایزل کے قریب آیا۔ اس کی سانسیں قدرے تیز تھی۔ نور اب بھی رو رہی تھی۔ زرار نے جھک کر نور کو گود میں اٹھا لیا۔ بچی نے فوراً اپنا چہرہ اس کے کندھے پر چھپا لیا اور اس کی سسکیاں کم ہونے لگی۔ اپنا ٹھیلا سمیٹو ایزل۔ زرار کا لہجہ اب بالکل پرسکون تھا۔ یہ سڑک تمہاری اور نور کی جگہ نہیں، میں یہ ٹھیلا نہیں چھوڑ سکتی زرار، یہ میری واحد روزی ہے۔ ایزل نے پیسوں کا ڈبہ بند کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں بحث نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں۔ زرار نے نور کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تمہیں مزید سڑک پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے۔
ایزل نے چہرے پر پھیلے پسینے کو صاف کرتے ہوئے جواب دیا، حکم نہیں چلا رہا، تمہاری جان چھڑوا رہا ہوں، تم بس سامان سمیٹو، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ زرار نے اتنے یقین سے کہا کہ ایزل خاموش ہو گئی۔ اسی شام زرار فاہد کے گھر کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر ٹانگ رکھے سکون سے بیٹھا تھا۔ 2 پولیس والے دروازے پر کھڑے تھے۔ فاہد سامنے کرسی پر سہم کر بیٹھا تھا۔ زرار نے جیب سے ایک فولڈر نکالا اور میز پر پھینک دیا۔ سائن کرو ان پر۔ فاہد نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فولڈر کھولا۔ طلاق کے کاغذات؟ میں طلاق نہیں دوں گا، وہ میری بیوی ہے، تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ زیادہ سے زیادہ نشے کی FIR کٹے گی، کل ضمانت پر باہر آ جاؤں گا۔ فہد نے کچھ ہمت اکٹھی کر کے جواب دیا۔ زرار کے چہرے پر ایک سرد سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آگے جھک کر میز پر دونوں ہاتھ رکھے۔ نشے کی FIR تو واقعی ضمانت پر چھوٹ جائے گی فہد، لیکن اس فولڈر کے نیچے ایک اور فائل ہے، ذرا اسے بھی دیکھ لو۔ فہد نے کاغذات ہٹائے تو نیچے پولیس کی ایک تفصیلی رپورٹ تھی۔ یہ بچی کے اقدام قتل کی فائل ہے۔ زرار کی آواز اب کمرے میں کسی تیز دھرالے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ سڑک پر کھڑے 10 گواہ ہیں جنہوں نے کل تجھے اس بچی پر حملہ کرتے اور اسے بیچنے کی دھمکی دیتے سنا ہے۔ اس کیس میں 14 سال سے پہلے تو سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ فہد کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے خوف سے زرار کو دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میرے پاس وقت کم ہے۔ زرار نے میز پر پڑا قلم اٹھا کر فہد کی طرف بڑھایا۔ 14 سال جیل یا یہ کاغذات، فیصلہ تمہارا ہے۔ فہد نے اقدام قتل کا سن کر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے جلدی سے قلم پکڑا اور طلاق نامے پر سائن کر دیے۔ رات خاصی گزر چکی تھی۔ ایزل کا کرائے کا کمرہ بہت چھوٹا اور خستہ حال تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایزل نے محتاط انداز میں دروازہ کھولا۔ سامنے زرار کھڑا تھا۔ اتنی رات گئے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایزل نے چادر کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ زرار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور طلاق کے کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ فہد نے دستخط کر دیے۔ تم اب آزاد ہو۔ ایزل نے کاغذات کو دیکھا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت ان پر سخت ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں نمی آئی، لیکن اس نے فوراً سر اٹھا لیا۔ آزادی زرار؟ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس معاشرے میں ایک طلاق یافتہ عورت کی کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ کل سڑک پر نکلی تو لوگوں کی نظریں بدل جائیں گی۔ میرے اپنے باپ نے مجھے داغدار کہہ دیا تھا، اب تو مجھ پر پکی مہر لگ گئی ہے۔ زرار چند قدم چل کر کمرے کے اندر آیا۔ اس کی نظریں چرپائی پر سوتی ہوئی نور پر پڑیں، پھر وہ واپس ایزل کی طرف موڑا۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ کاغذات تمہیں ترس کھا کر دینے آیا ہوں؟ زرار نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں ایک اجڑی ہوئی عورت سڑک پر برگر بیچتی ہوں، کوئی مجھ پر ترس ہی کھا سکتا ہے؟ ایزل نے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ مجھے تم پر ترس نہیں آیا ایزل۔ زرار کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور مضبوطی تھی۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے ان پچھلے مہینوں میں جو کچھ سہا ہے، کوئی اور ہوتی تو ٹوٹ کر بکھر چکی ہوتی۔ تم اتنی مضبوط ہو کہ میں اپنی زندگی اور اپنا نام تمہارے وقار کے سائے میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے نکاح کر لو۔ ایزل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ تم پاگل ہو زرار؟ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، اور تمہارا کریئر، تمہارا رتبہ، میرا رتبہ تمہاری جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ زرار نے مسکرا کر اس کی بات کاٹی۔ اور ویسے بھی میں نے سنا ہے تم برگر بہت اچھا بناتی ہو، بس مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا یہ لوہے کا ٹھیلا میرے گھر کے کچن میں فٹ نہیں آ سکے گا۔ ایزل کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو اچانک چھلک پڑے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن زرار کی اس ہلکی پھلکی بات نے اس کے اندر کی ساری تھکاوٹ کو باہر نکال دیا۔ تم باز نہیں آؤ گے نا؟ ایزل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں، زرار نے سکون سے جواب دیا۔ میں نے 3 سال پہلے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی بلکوں پر بٹھاؤں گا۔ میرا وہ وعدہ آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ مجھے کوئی جواب ابھی نہیں چاہیے، بس اتنا یاد رکھنا کہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے وہ رکا اور ہلکی سی آواز میں بولا، اور ہاں، کل صبح اس ٹھیلے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نور کے لیے کچھ کھلونے لے کر آؤں گا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ایزل کاغذات ہاتھ میں لیے وہیں کھڑی رہی۔ اس کمرے کی بند ہوا میں آج پہلی بار اسے کسی تازہ اور خوشبودار جھونکے کا احساس ہوا تھا۔ یہ احساس کتنا سچا تھا، اس کا اندازہ اسے اگلے کچھ دنوں میں ہونے والا تھا۔ کاغذی کارروائی، عدالت کے چکر اور پھر ایک انتہائی سادہ سی تقریب میں ان کا نکاح ہو گیا۔ ایزل نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اس قدر تیزی سے پلٹا کھائے گی۔ ایک وہ رات تھی جب وہ بارش میں سڑک پر کھڑی تھی، اور ایک آج کی رات تھی
جب وہ زرار کے گھر میں دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ زرار کا گھر بہت پرسکون تھا۔ بیڈروم کی کھڑکی سے چاند کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ایزل سرخ رنگ کے سادہ سے جوڑے میں بیٹھ کے ایک کنارے پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن ایزل کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل پسینے سے ٹھنڈے ہو رہے تھے اور دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا ذہن اسے بار بار اس بھیانک ماضی کی طرف کھینچ رہا تھا جس سے وہ بمشکل نکلے تھے۔ فہد کا غصہ، اس کی بے رحمی، چیزیں توڑنے کی آوازیں، گالیاں، سب کچھ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ ایزل کا جسم خوف سے ہلکا ہلکا کانپنے لگا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں جکڑ لیا تاکہ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو چھپا سکے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلے گا، اس پر پھر سے کوئی چیخے گا، کوئی اسے دھکا دے گا۔ پچھلے 3 سالوں کی اذیت نے اس کے اندر سے رشتے اور مرد کا اعتبار مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں اور وہ سانس روکے کسی برے سلوک کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک باہر راہداری میں قدموں کی آہٹ ہوئی۔ ایزل کی سانسیں سینے میں بری طرح اٹک گئیں۔ دروازے کا ہینڈل دھیرے سے گھوما۔ ایزل بے ساختہ بیڈ پر پیچھے کی طرف کھس گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور ڈر واضح تھا۔ دروازہ کھلا اور زرار اندر داخل ہوا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر ایزل کو دیکھا۔ اس کی تیز نظروں نے فوراً بھانپ لیا کہ ایزل کس قدر خوف زدہ ہے۔ وہ چادر میں اس طرح سمٹ گئی تھی جیسے کسی شکاری سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زرار کی قدم وہیں رک گئے۔ اس نے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے قدم نہیں بڑھایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ برسوں کی دیے گئے زخم ایک دن میں نہیں بھرتے۔ اس نے بہت سکون سے اپنا کوٹ اتارا اور اسے قریب رکھی کرسی پر ڈال دیا۔ پانی پیو گی؟ زرار کی آواز میں کوئی دباؤ یا جلدی نہیں تھی، بس وہی ٹھہراؤ تھا جو اس کی پہچان تھا۔ ایزل نے گھبراہٹ میں نفی میں سر ہلایا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا مگر اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ زرار نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال لیے۔ ایزل، اس نے انتہائی نرمی سے پکارا، میری طرف دیکھو۔ ایزل نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں اٹھائیں اور زرار کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی دعویٰ نہیں تھا، کوئی ملکیت کا احساس نہیں تھا، صرف ایک سچا تحفظ تھا۔ تم محفوظ ہو، زرار نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم اب میری قید میں نہیں، میری پناہ میں ہو۔ مجھے معلوم ہے تم نے کن حالات کا سامنا کیا ہے اور تمہارے ذہن میں اس وقت کتنے اندیشے چل رہے ہیں، لیکن مجھ پر یقین کرو، جب تک تمہارا اپنا دل مجھے پوری طرح قبول نہیں کر لیتا، جب تک تم خود اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوتی، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تم اس گھر میں پورے حق، عزت اور مرضی کے ساتھ رہو گی۔ ایزل کی آنکھوں سے گرم آنسو چھلک پڑے۔ یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ ایک عجیب سی آزادی اور طمانیت کے آنسو تھے۔ وہ اندر تک ٹوٹ کر روئی لیکن اس کی آواز نہیں نکلے۔ زرار مزید کوئی بات کیے بغیر کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے صوفے کی طرف چلا گیا۔ اس نے وہاں پڑا ایک کشن سیدھا کیا، اپنی شرٹ کے بازو اوپر کی طرف موڑے اور آرام سے صوفے پر لیٹ گیا۔ اس نے بیڈ کے پاس رکھا مین لیمپ بجھا دیا۔ اب کمرے میں صرف کھڑکی سے آنے والی چاندنی کا اجالا تھا۔ سکون سے سو جاؤ ایزل، شب بخیر۔ زرار نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایزل کافی دیر تک اس مدھم روشنی میں صوفے پر لیٹے اس شخص کو دیکھتی رہی۔ اس کے اندر جمی ہوئی برف کا پہلا اور سب سے بڑا ٹکڑا پگھل چکا تھا۔ فہد کا سارا خوف، اس کی وہ ساری گالیاں، اسے ایک عمل سے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنا تھکا ہوا سر تکیے پر رکھ دیا۔ آج 3 سالوں بعد یہ پہلی رات تھی جب اس نے بنا کسی خوف اور پریشانی کے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ دن گزرتے گئے اور ایزل کو اس پرسکون زندگی کی عادت ہونے لگی۔ صبح زرار دفتر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ اس پورے عرصے میں اس نے کبھی ایزل پر کوئی حق نہیں جتایا تھا، نہ ہی کبھی اونچی آواز میں بات کی تھی۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ ایک فاصلہ اور بہت ساری عزت ہوتی تھی۔ ایک شام کا ذکر ہے، باہر موسم کافی خوشگوار تھا۔ ایزل کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ چولہے پر سالن پکنے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ صاف کرتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے نور کی آواز نہیں آئی تھی، جو عام طور پر شام کے وقت پورے گھر میں اچھل کود کرتی رہتی تھی۔ ایزل چلتی ہوئی ٹی وی لاؤنج کے قریب پہنچی تو دروازے پر ہی اس کے قدم رک گئے۔ سامنے کا منظر اتنا خوبصورت اور دل نشین تھا کہ وہ ساکت رہ گئی۔ زرار صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر دن بھر کی تھکاوٹ تھی، لیکن اس کے سینے پر نور اپنا چھوٹا سا سر رکھے انتہائی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ بچے کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں زرار کی شرٹ کے بٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھیں۔
زرار کا ایک مضبوط بازو بچی کی کمر کے گرد حائل تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے وہ انتہائی نرمی سے نور کے بکھرے ہوئے بال سہلا رہا تھا۔ اسی دوران نور نے نیند میں ہلکی سی کسمساہٹ کی۔ زرار نے فوراً آنکھیں کھولیں اور بڑے احتیاط سے نور کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ دیا۔ بچی نے نیند میں ہی اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا اور دوبارہ پرسکون ہو گئی۔ ایزل دروازے کے فریم کے ساتھ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی پیاری اور مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ شخص جس کی آنکھوں سے دنیا ڈرتی تھی، جو اتنا سخت اور بااثر تھا، اس وقت ایک معصوم بچی کے لیے دنیا کا سب سے شفیق انسان بنا ہوا تھا۔ ایزل کو لگا جیسے اس کا دل سینے سے نکل کر اس شخص کے قدموں میں گر گیا ہے۔ اس نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور واپس کچن میں چلی گئی تاکہ ان دونوں کو اس خوبصورت لمحے میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اگلی صبح کی دھوپ کافی روشن تھی۔ زرار ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کی گرہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید آج ٹائی کچھ زیادہ ہی الجھ گئی تھی۔ وہ کچھ جھنجھلایا ہوا تھا۔ ایزل ناشتے کی ٹرے لا کر میز پر رکھ چکی تھی۔ اس نے زرار کو شیشے کے سامنے الجھتے ہوئے دیکھا تو خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ زرار نے شیشے میں اس کے عکس کو دیکھا اور اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ میں کر دوں؟ ایزل کی آواز بہت مدھم تھی۔ اس نے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ زرار کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگر تم چاہو تو۔ ایزل نے اپنے قدرے کامتے ہوئے ہاتھوں کو قابو کیا اور آگے بڑھ کر ٹائی کی گرہ کو سیدھا کرنے لگی۔ اس کی نرم انگلیاں جب زرار کی شرٹ کے کالر سے ٹکرائیں تو کمرے میں ایک عجیب سی مقناطیسی خاموشی چھا گئی۔ صرف ان دونوں کے تیز ہوتے سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زرار کی گہری نظریں ایزل کی جھکی ہوئی پلکوں اور اس کے پرسکون چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ کر جیسے واقعی دنیا کو بھول گیا تھا۔ جیسے ایزل نے ٹائی کی گرہ کو اوپر کی طرف کھسکایا اور اپنا کام مکمل کر کے پیچھے ہٹنے لگی، زرار کی بھاری پرسکون اور تھوڑی سی شرارتی آواز ابھری۔ ٹائی تو ٹھیک ہی تھی، بس بہانے سے قریب آنا تھا مسز زرار۔ یہ سننا تھا کہ ایزل کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ پوری طرح سٹپٹا گئی اور جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نظریں اوپر نہیں اٹھائیں، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل چکی تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے پلٹی اور بغیر کچھ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ذرا شیشے میں خود کو دیکھ کر کھل کر مسکرا دیا۔ آج وہ واقعی دل سے خوش ہوا تھا۔ ایزل کے چہرے پر آنے والی یہ چھوٹی سی مسکراہٹ اس کے لیے کسی بہت بڑی فتح سے کم نہیں تھی۔ چند دن بعد دوپہر کے وقت ذرا لنچ کے لیے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا نور کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ ایزل نے دروازہ کھولا تو سامنے زرار کی ایک دور کے رشتہ دار خالہ کھڑی تھی۔ وہ اکثر بغیر بتائے محلے کے چکر لگاتی تھی اور آج ادھر بھی آ گئی تھی۔ ایزل نے انہیں سلام کیا اور پوری عزت کے ساتھ اندر بٹھایا۔ خالہ کی نظریں پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہی نور کو دیکھا جو اب زرار کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خالہ کے چہرے پر ایک ناگواری کا تاثر ابھر آیا۔ ایزل جلدی سے کچن میں گئی اور ان کے لیے چائے اور بسکٹ لے آئی۔ ایزل نے چائے کا کپ میز پر رکھا تو خالہ نے نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا منہ بنایا۔ زرار بیٹا، تم نے اچانک شادی کر لی، ہم نے خوشی خوشی مان لیا، چلو جو ہوا سو ہوا، پر یہ بچی؟ خالہ نے ایک لمبی سانس لی اور انتہائی ناگوار لہجے میں بولی، یہ تو کسی اور کا خون ہے، اسے کب تک اپنے گھر میں برداشت کرو گے؟ کل کو تمہاری اپنی اولاد ہوگی تو یہ تمہیں سب سے بڑا بوجھ لگنے لگے گی۔ اسے اس کے اصلی باپ کے پاس کیوں نہیں بھیج دیتے؟ خام کا عذاب گلے ڈال دیا۔ ایزل جو بھی میز کے پاس ہی کھڑی تھی، اس کا رنگ شبدم سفید پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے ہلکی سی کانپنے لگی۔ اسے لگا جیسے کسی نے ایک بار پھر اس کے سب سے گہرے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ اس نے سر جھکا لیا، لیکن اس سے پہلے کہ ایزل وہاں سے جاتی، زرار نے اپنا چائے کا کپ ایک جھٹکے سے میز پر رکھا۔ کپ کے ٹکرانے کی تیز آواز سے خالہ بھی اچھل پڑی۔ خالہ؟ زرار کی آواز میں اتنی سختی اور کاٹ تھی کہ پورے کمرے کا ماحول ایک دم سے بھاری ہو گیا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی لکیریں تیرنے لگی۔ نور میری بیٹی ہے اور ایزل میری عزت ہے۔ زرار کا لہجہ ایسا تھا جس میں کسی بھی قسم کی بحث یا دلیل کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ میرے گھر میں ان دونوں کے وقار پر، ان کی ذات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آپ میری بزرگ ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن آئندہ اگر اس گھر میں آنا ہو تو یہ یاد رکھیے گا کہ نور میری سگی بیٹی سے بڑھ کر ہے۔
میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری بیوی یا بچی کے بارے میں کوئی بھی فضول بات کرے۔ خالہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ انہیں زرار سے ایسے دو ٹوک اور سخت جواب کی بالکل امید نہیں تھی۔ ان کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا اور وہ خاموشی سے چائے پینے لگے۔ عدل دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے دل پر پڑا ہوا آخری شک بھی آج ختم ہو گیا تھا۔ وہ شخص جسے لوگ مغرور اور سخت مزاج کہتے تھے، وہ اس کی اور اس کی بچی کی سب سے مضبوط ڈھال بن کر ساری دنیا کے سامنے کھڑا تھا۔ ایزل کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے دو آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرے۔ وہ تیزی سے کچن میں چلی گئی تاکہ کوئی اسے روتے ہوئے نہ دیکھ، لیکن اس دن اسے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب تنہا نہیں ہے۔ وہ پوری طرح سے بنا کسی شرط کے زرار کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ سارے اندیشے، وہ سارا خوف جو اس کے دل میں برسوں سے بیٹھا ہوا تھا، زرار کے ان چند جملوں نے ہمیشہ کے لیے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس گھر کی دیواریں اب اسے کاٹنے کو نہیں دوڑتی تھیں، بلکہ اسے ایک مضبوط پناہ گاہ لگتی تھی۔ شام کی ٹھنڈی اور خنک ہوا چل رہی تھی۔ مال کی کھلی پارکنگ میں گاڑیوں اور لوگوں کی خاصی چہل پہل تھی۔ زرار دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز پکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ نور اس کے کندھوں پر بیٹھی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ایزل ان دونوں کے پیچھے چلتے ہوئے اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ ایک سوٹ پسند کرنے کے لیے پورے مال کے چکر لگانا ضروری تھا؟ زرار نے بیگز کا بوجھ سنبھالتے ہوئے ہلکی سی شکایت کی۔ ابھی تو نور کے جوتے اور میرے دوپٹے میچ کرنا باقی ہے۔ آپ تو بھی سے ہار مان گئے۔ ایزل نے جان بوجھ کر اسے تنگ کیا۔ میں ہار نہیں مان رہا، بس مجھے اپنی بیٹی کا خیال آ رہا ہے۔ اس نے کندھے پر بیٹھی نور کے پاؤں پر گدگدی کی، جس سے وہ مزید زور سے ہنسنے لگے۔ بتاؤ نور، تمہاری مما ہمیں کتنا تھکاتی ہیں؟ ایزل کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اچانک دو سائے ان کے بالکل سامنے آ کر رکے۔ ایزل کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ سامنے اس کا باپ اور بھائی کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ ایزل کا پہناوا، اس کے چہرے کی رونق، نور کی ہنسی اور ساتھ کھڑی بڑی سرکاری گاڑی نے ان کی زبانیں بند کر دی تھیں۔ وہ اسے اتنے اچھے حال میں دیکھنے کی بالکل توقع نہیں کر رہے تھے۔ باپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مٹھاس اور لالچ نمایاں تھا۔ ایزل بیٹی، تم تو بہت خوش لگ رہی ہو۔ ہم نے تو سوچا تھا خیر اتنے دن ہو گئے، تم ہم سے تو ملنے آ ہی جاتی۔ ہم تو تمہاری راہ تکتے رہتے ہیں۔ ایزل کے اندر جیسے کسی نے برف رکھ دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد لہر اتر آئی۔ اس نے اپنے لہجے میں کوئی جذبہ نہیں آنے دیا۔ میں ایزل نہیں ہوں۔ آپ کی ایزل اسی رات مر گئی تھی، جب آپ نے اس پر جھوٹی تہمت لگا کر اپنا بھاری دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ اب آپ کے سامنے صرف ایک اجنبی عورت کھڑی ہے۔ اس کا دو ٹوک جواب سن کر باپ کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ شرمندگی سے پیچھے ہٹ گیا۔ بھائی نے اپنی خفت مٹانے کے لیے زہر آلود لہجے میں زرار کی طرف رخ کیا۔ زرار صاحب، آپ اس عورت کو نہیں جانتے۔ آپ اسے جتنا مرضی سر پر بٹھا لیں، یہ آپ کو بھی دھوکہ دے گی۔ اس کے تو خون میں زرار نے شاپنگ بیگز ایک دم گاڑی کے بونٹ پر رکھے اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ دہشت اور کاٹ تھی کہ بھائی کی بات منہ میں ہی رہ گئی اور وہ بے ساختہ دو قدم پیچھے ہٹ گئے۔ زرار نے اپنا بایاں بازو ایزل کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ جس ہیرے کو تم لوگوں نے کچرا سمجھ کر سڑک پر پھینک دیا تھا، وہ میری زندگی کا تاج ہے۔ زرار کی گرجدار آواز نے پارکنگ کے اس حصے میں مکمل خاموشی طاری کر دی۔ آج کے بعد اگر میری بیوی یا میری بیٹی کی طرف تم دونوں کی نظر بھی اٹھی تو تمہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہیں دفن کر دوں۔ اس کی آواز کا رعب اور غصہ اتنا شدید تھا کہ باپ اور بھائی بغیر کوئی لفظ کہے خوف کے مارے تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئے۔ ایزل نے فخر اور محبت سے بھرپور نظروں سے اپنے اس محافظ کو دیکھا جس نے آج پھر اسے گرنے نہیں دیا تھا۔ زرار نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی کا سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ باہر شہر کی روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھیں، لیکن ایزل کے اندر آج ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ پچھلی سیٹ پر نور تھک کر سو چکی تھی۔ ایزل نے نظریں موڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زرار کو دیکھا۔ اس کا پرسکون چہرہ اسٹیئرنگ پر جمی مضبوط گرفت اور آنکھوں میں وہی پرانی سنجیدگی۔ آج مال میں باپ اور بھائی کے سامنے زرار نے جس طرح اسے اپنا تاج کہا تھا، وہ بالکل ایزل کے کانوں میں کسی میٹھی دھن کی طرح گونج رہا تھا۔ اسے لگا جیسے آج اس کی ماضی کے تمام بھوت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے ہیں۔ وہ رشتے جنہوں نے اسے سڑک پر چھوڑا تھا، آج خود سڑک پر کھڑے اس کی بلندی کو حسرت سے دیکھ رہے تھے۔
ایزل نے بھی ساخت اپنا ہاتھ بڑھا کر گیئر پر رکھے زرار کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ زرار نے نظریں سڑک سے ہٹائے بغیر ہلکا سا مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اسے ایک لمس میں وہ ساری تسلی تھی جس کی ایزل کو برسوں سے تلاش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے تنہا اور مضبوط بننے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی کمزوریوں کو سنبھالنے والا اس کے ساتھ تھا۔ یہ خاموش سفر دراصل ان کے درمیان اس آخری ہچکچاہٹ کو بھی ختم کر رہا تھا جو پچھلے کچھ عرصے سے ایک دیوار بنی ہوئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا۔ کمرے میں ایک ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ایک پرسکون ماحول پیدا کر رہی تھی۔ نور اپنے چھوٹے سے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ ایزل ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور تازگی تھی۔ زرار نے دروازہ کھولا اور خاموشی سے چلتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایزل نے آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر اپنے ہاتھ روک لیے۔ زرار نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی اور اسے آہستگی سے کھولا۔ اس میں ایک نازک سے سونے کی چین چمک رہی تھی۔ زرار نے وہ چین نکالی اور ایزل کے گلے میں پہنا دی۔ ایزل نے جھک کر اس لاکٹ کو دیکھا۔ اس پر بہت خوبصورتی سے نور کی ماں کنندہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم نمی تیر گئی۔ یہ صرف ایک تحفہ نہیں تھا، یہ اس کی پہچان اور اس کے وقار کی سب سے بڑی جیت تھی۔ تم اور نور میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو، زرار نے اس کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہ نرمی تھی جو صرف ایزل کے لیے مخصوص تھی۔ ایزل مڑی اور زرار کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی پرانی تلخی نہیں تھی۔ وہاں صرف ایک اتھاہ محبت اور طلب کی۔ اس نے مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھ زرار کے گلے میں ڈال دیے۔ مجھے اب مزید اپنی پناہ سے دور مت رکھو زرار۔ اس کی دھیمی اور سحر انگیز آواز کمرے کی خاموشی میں گھل گئی۔ زرار نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں لے لیا، جیسے اسے دنیا کی ہر مشکل سے چھپا لینا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا چہرہ ایزل کی گردن کے قریب کیا اور سرگوشی کی۔ ان سالوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب میں نے تمہیں نہ سوچا ہو ایزل، تم میری پہلی اور آخری طلب ہو۔ اس نے ایزل کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ایزل نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ایک بکھری ہوئی عورت جس نے سڑکوں کی خاک چھانی تھی، آج ایک سچے محافظ کے سائے میں اپنی رومانوی اور جذباتی تکمیل کو پہنچ چکی تھی۔